آپ سوچ کر دیکھ لیں، کہیں نہ کہیں بیڑا غرق ہو گیا، اللہ تعالیٰ کو سمجھ لیا کہ اس میں یہ خامی ہے، وہ دوسرا پورا کرے گا، اس کے لیے وسیلے ہو گئے، شریک ہو گئے، جو اکبر مانتا کہ اس کی کسی سے اس کی حد ہی نہیں آئی۔ کون سا کام ہے جو خود نہیں کر سکتا اور اس نے نبیوں ولیوں سے لینا؟ کچھ نہیں، یہ سب اس کے عاجز بندے ہیں، ان کی جب وہ مدد کرتا ہے تو کام بن جاتا ہے، تخت منگوا دے، مردے زندہ کر دے، اور نہیں چاہتا تو وہی انبیاء ہیں جو قتل ہو جاتے ہیں، کافر ان کو قتل کر دے، اپنی جان نہیں بچا سکتے۔ اللہ کو اکبر مانو، دو باتیں صاف ہوئیں کہ ایک جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر تو اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ سب کامل ہیں، ان کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور دوسری طرف ہم مانتے ہیں کہ جب اس میں کوئی خامی نہیں تو اس کو اپنے ساتھ بہت سارے حمایتی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا کام نہیں چلتا، میں نے وزیر رکھے ہوئے ہیں، میں نے مشیر رکھے ہوئے ہیں، نہیں، کوئی وزیر مشیر نہیں اسے چاہیے۔ جب اس نے دنیا تنہا بنائی سے اب چلا نہیں سکتا، اللہ لہ الخلق والامر، تنہا اس نے بنائی ہے، تنہا ہی اس کا حکم چلتا، کوئی ضرورت تو ثابت کرو کہ اس وجہ سے کسی دوسرے کی ضرورت ہے، اللہ سے یہ کام نہیں ہوتا اس لیے یہ کرے گا، یہ جب آپ کریں گے اللہ اکبر کا انکار کریں، ورنہ اللہ کو اتنا بڑا ماننے کے بعد ضرورت کیا ہے کہ اس آستانے پر جاؤ، اس دربار پر کوئی نہیں، اللہ سب کرے۔ اور ساتھ ہی یہ بات بھی لازم آئی کہ تیسرا نقطہ کہ جب اللہ اکبر ہم کہیں گے کبھی انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرے گا، جب وہ جائزہ لے گا کہ حکم کون دے رہا اور میری حقیقت کیا ہے، یہاں چھوٹا سا افسر دے نا کہ ملازم کا کام نہیں کہ اس کے خلاف کرے، ہم جب یہ ذرا سوچیں کہ اللہ لم یکن، اللہ پاک فرماتا حال اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا، کیا بنا پھرتا تو، کوئی ایسا وقت نہیں تھا جب تیرا نام و نشان نہیں تھا، کون کہتا تھا اسحاق، کون شریفہ، ماں باپ کو نہیں پتا تھا، میں نے چاہا بنا دیا، تیرا نام و نشان نہیں تھا، اور اب بھی جس حال میں نے چاہا اس حال میں رکھا، جس کو خوبصورت پیدا کیا بن گیا، جس کو بد شکل پیدا کر دیا سارا جہان زور رہا ہے نہیں خوبصورت بن سکتی، سب برکم پھر راہ میں کیفا ریموں میں جیسے چاہتا ہے، اور اب بھی جب چاہتا ہوں حادثوں کا شکار کر رہا، دیکھا دنیا نے کبریائی اللہ کی، اقتدار اور سلطنت ایک لمحہ میں سارے مانتے، ہزاروں ایٹم بموں سے بڑا دھماکہ ہوا، پانی چڑھ گیا اور ملکوں کے ملک تباہ کر دیے، یہ اللہ کی کبریائی، اس کا اقتدار اور حکومت اتنی ہے کہ اس کے سامنے بندے بے بس ہیں، عرش عظیم سے لے کر تحت ثری سے کچھ بھی نہیں، رائی کا دانہ بھی نہیں اس کے سامنے، اس لیے اس کے سامنے اکڑے بندہ، اور اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ جس کے اندر رائی برابر تکبر ہے جنت میں نہیں جائے گی، وہ عقیدے کا تھا تکبیر کہ اللہ کو کامل ماننا، پھر شرک کی ضرورت نہ سمجھنا، وہ دو عقیدے کی ہیں باتیں، یہ عمل کی کہ آپ نافرمانی کس بات پر کریں، کیا حوصلہ آپ کا کہ آپ اللہ کو للکار رہے ہیں، وہ کہتا کر، تو کہتا نہیں کر، نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، تجھے پتا کہ تو اس کی مٹھی میں، تو نہیں تھا، بنایا ہے، جب جی چاہے گا نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے، ابھی کہہ دے بس اسحاق ختم، مر جاؤں، سارے لوگ روتے رہ جائیں گے، کچھ نہیں بچا نہیں سکے۔ اللہ فرماتا عقل میں سے پہلے سوچ تو لو کہ اللہ سے کے مقابلے نہ کریں، نافرمانی کرتے ہوئے، اسی لیے کئی علماء امت نے کہا کہ کوئی صغیرہ صغیرہ نہیں، جو ہم کہتے ہیں نا صغیرہ گناہ، وہ کہتے ہیں صغیرہ ہم آپس میں دیکھتے ہیں کہ یہ ذرا خراب ہے، یہ چھوٹا، جب دیکھتے ہیں کہ حکم کس نے دیا، نافرمانی کس کی ہوئی ہے، اس سے تو ہر گناہ کبیرہ ہی کیا، اتنی جسارت، اتنی دلیری کہ اللہ کو تو انہیں آنکھیں دکھا دیں کہ اللہ کہتا رہا میں نہیں مانتا، شرم کر، چھوٹے افسروں کی بات نہیں رد کر رہے، اللہ جو اکبر ہے، سارا جہان اس کے حکم پر اشارے پر چل رہا، تو اس سے پھر یہ لازماً نتیجہ نکلتا کہ اگر تکبیر آدمی دل سے کہے کبھی جرت نہیں کرے، وہ کہاں پتائے گا کہ اللہ، اسی لیے اللہ کہتا ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کوئی موقع آ جائے کسی نے کہا اللہ کہتا ہے، دل کانپ گیا، انہوں نے کہا اللہ کا نام لیا، زمین و آسمانوں کا مالک کہتا، اب ہمارا اللہ اکبر ہے یہاں زبان سے الف لام ہے کہہ دیا، دل میں نہیں تھا، نماز اللہ نے کہا اٹھ کر پڑھ، آرام سے بیٹھا ہوا، وہ خبیث ہے، اللہ قادر مطلق ہے، تو اس کا ایک عاجز بندہ ہے، اور بعد میں بھی تو نے اس کی عدالت میں پیش ہونا، اور اس کی سزا بھی اتنی سخت ہے کہ پھر وہ خاتمہ نہیں اس کا، اور انعام بھی ایسا کہ اس کی حد نہیں، اس کی مخالفت کرے، اس لیے عملی تکبیر پھر یہ ہوگی کہ آدمی نافرمانی نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ اکڑے گا نہیں، جو حکم ملے گا سر تسلیم خم کرے گا کہ مالک تیرا حکم ہے بندہ غلام، یہ اللہ اکبر میں اشارہ تو بتا رہا ہوں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ وہ ساری عمر عبادت کر کے جبریل بھی بن جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بن جائے، جب تکبیر کو دیکھے گا وہ اعتراف بالتکسیر کرے گی، یہ آخری منزل ہے
وہ یہی کہے گا کہ مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ دیکھے گا جس کی خدمت میں پیش کرنا وہ میری یہ باتیں کیا ہیں، اور یہی وہ عمل ہے جس سے اصل میں کامل بنتا ہے۔ جن کو ہے نا یہ گمان کہ ہمارے پاس بڑے نیک عمل ہے، انہوں نے سوچا نہیں کہ معاملہ کس سے، چھوٹے موٹے کو راضی کرنے کی بات، اللہ کی خدمت میں سوگات پیش کرنی ہے، جس سے ملنے جاتے اس کی حیثیت کے مطابق گفٹ لے کر جاتے ہیں، اللہ سے ملاقات، اور یہ حقیر عمل لیے پھرتے ہو۔ نمازیں ان میں خیال دوسری طرف، روزے ہیں اس میں برے خیالات، یہ ہیں بات اعتراف بالتقصیر۔ میں نے اشارتاً یہ باتیں کہہ دیں کہ اللہ اکبر سے پہلی بات تو اللہ کامل ہے، اس میں کوئی نقص نہیں، یہ عقیدہ درست کر۔ دوسرا کہ اس کے ہاں شرک کی پھر کوئی گنجائش نہیں، کوئی کمی نکال کہ اس وجہ سے کوئی اور دوسرا بھی دخل دیتا اس کی بات صحیح، اور عمل میں بالکل مطیع فرمان ہو جا، کبھی جرت نہ کر اس کو للکارنے کی، حکم وہ دے اور تو اس کے سامنے اکڑے، تیری حیثیت کیا ہے؟ ایک نطفہ بے قدر، جب جی چاہے مٹا دے، کچھ بھی نہیں حیثیت اس کی۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ہے حسن تخیل، یہ نہیں ہم کہتے کہ واقعہ، مگر نیک لوگ ایک ہر بات سے بات نکال لیتے۔ مشہور ہے نا کہ یہ جو موتی ہے پیدا ہوتا، یہ اس طرح سمندر میں سیپ کے پیٹ میں وہ قطرہ بارش کا چلا جاتا، وہ سپی پھر اس کو بنا دیتی۔ اب ساری اس سے کیا نتیجہ نکالتی؟ یہ اعتراف بالتقصیر، کہ اللہ کو جب دیکھا کہ اللہ کے یار میں شرمندہ ہوں کہ یہ میں جو کہتا تھا یار وہ تو یہاں گنجائش ہی کوئی نہیں، میں کہاں ہوں، نہ پہلے تھا، بھی چاہے مٹا دے، کچھ نہیں میری، میں کہہ ہی نہیں سکتا۔ تو کہتے ہیں یکے قطرہ باراں زبرے چکی، بارش کا ایک قطرہ آسمان سے برسا، خجل شد پہنائے دریا بدی، سمجھنے کی بات۔ اللہ اکبر، جب اس نے سمندر کو دیکھا، وہاں سے تو آ رہا تھا، کہتا میں بھی کچھ ہوں، جب دیکھا سمندر شرمسار ہو گیا، شرمندہ ہو گیا کہ یار میں کیا کہنا، کہاں سمندر کہاں میں، خجل شد جو پہنائے دریا بدی۔ اللہ اکبر کی بات ہے۔ صدف در تو خود را بچشمے حکارت بدید، صدف در کنارش بجاں آفری۔ قدر کیا ہوئی پھر شرمساری کی، جب وہ شرمندہ ہو گیا کہ میں نہیں، اب میں کہوں گا تو ہی تو ہے، میں تو کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ نے اس شرمندگی کی اتنی قدر کی کہ سپی کو کہا کہ منہ کھول دے اور اپنے پیٹ میں اس کو لے جا۔ ہاں وہ لے گئی، پھر سپاہرش بجائے رسان عیدکار کہ شد نامور لولو شاہوار، پھر وہی قطرہ اتنا قیمتی بنا کہ بادشاہوں کے تاج میں وہ لگ گیا۔ جو اللہ کے سامنے بس ہو گیا نا، توبہ میری، میں نہیں آئندہ کہوں گا میں کیا، تو بناتا نہ تو میں بن نہیں سکتا تھا، ابھی چاہے مٹا دے، میری میں کہاں۔ تو یہ چار باتیں تو تکبیر سے بالکل سرسری سوچنے سمجھ میں آ جاتی، ورنہ دفتر ہے اس میں کہ ایک تو اللہ کا کمال مانے کہ اس میں کوئی صفت جو ہے وہ ایسی نہیں جو ہونی چاہیے اور نہ ہو، اور ہے بھی انتہا تک۔ شرک کی یہاں گنجائش نہیں ہے، اس میں کوئی کمی نہیں جو پوری کرنے کی، کوئی دوسرا چاہیے مددگار۔ بندے کو کبھی اکڑنا نہیں چاہیے، کوئی حکم ملے نافرمانی کا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ کو للکارا تو نے، اب بچاؤ کہاں ہے؟ اور ساتھ یہ کہ عمل کرنے کے بعد مانے کہ میں ساری عمر بھی سجدے میں پڑا رہوں، جیسے امام زین العابدین کہتے ہیں اللہ جب سے میں پیدا ہوا اس وقت سے اگر میں سجدے میں پڑا رہتا اور روتا رہتا اور یہی اسی طرح مجھے موت آتی تو پھر بھی میں تیری ایک نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ میرے پلے کیا ہے جسے میں کہوں میں نے حق، کوئی اپنا ہو تو تجھ کو لوٹائے نا، سب تو تیرا ہی، تو نہیں دیا تیرا۔ یہاں ایک واقعہ بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ بنی اسرائیل میں یہ مشہور تھا کہ ایک آدمی 40 سال اگر عبادت کرے نا مخلصانہ، اس میں شرک نہ ہو، کوئی ریا نہ ہو، اور بعد میں وہ قربانی کرے تو اللہ کی طرف سے آگ آتی ہے جو کھا جاتی ہے، نشانی ہوتی ہے کہ اس کی قربانی قبول ہوگی۔ اب اس عابد نے 40 سال عبادت کی، قربانی نہیں قبول ہوئی۔ اب اس میں دو ہی رات ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ ظالم ہے یار، نہیں میری قربانی قبول، مگر اس نے صحیح سوچا، وہ اللہ کی تکبیر مانتا تھا نا کہ اللہ بہت بڑا، یہ ہماری قربانیاں اور باتیں کیا ہے اس کے سامنے پیش کرنے کے لائق ہی۔ اس نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا، اللہ کو نہیں کہا، اپنے آپ کو کہا مت ذنب الا منک، کوئی قصور تیرا ہی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے نہیں مانی، اللہ کا کوئی قصور نہیں۔ اس پر اللہ کی طرف سے وہی آئی کہ اس کو کہہ دو ذمو قال نفس کا افضل عند اللہ من عبادت کا 40 سال، 40 سال جو تو عبادت کر رہا وہ اتنی قیمتی نہیں ہے اللہ کے ہاں جتنا تم نے اپنا ایک ملامت کی نا کہ تو ہی گندا ہے، جتنا یہ رب کو پسند ہے وہ 40 سال کی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ اکبر کو مانے سے، اسی لیے اللہ نے ان دنوں میں رکھ لیا کہ جب 9 تاریخ ہو جائے، ہمارے یہاں بدھ کو ہو جائے، جمعرات کو ہوگی تو فجر کی نماز سے شروع کر، اور 13 تاریخ کی عصر تک نماز کے آگے پیچھے بھی کہو اور آگے پیچھے بھی جتنا پڑھا جائے یہ ذکر کرو،
اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ، ترانہ ہی کیسا کہ 5 دن گلیاں بازار جائیں وہاں یہ نغمہ الاپا ہے کہ تو ہی بڑا، تیرے ساتھ کوئی نہیں ہے اس کائنات میں حاکم، ساری حمد اور تعریف تیری ہے۔ اور جانور ذبح کرنے کے وقت بھی کہا وہ بھی تم بسم اللہ واللہ اکبر، یہ کہو۔ ہاں تو یہ ساری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ 2 باتیں ہیں قربانی کی روح، جو نظر و نیاز آگے پیچھے بھی دو گے، شکر نعمت اور اعتراف بالا تری، یا اردو میں فارسی میں ترجمہ کر رہا ہوں کبریائی کا، اعتراف بالا تری کہ تم کس کو مانتے ہو کہ اس کا حکم چلتا ہے، پھر نیاز دیتے ہو۔ اگر کہتے پیر صاحب جو کہتے ہیں ڈبوں کو تار دیتے، تم اعتراف بالا تری جو نا اس کا بالا ہونا، حکمران ہونا، پیر کو مان رہا ہے، اللہ کو نہیں، شرک ہو جائے، کبریائی تم نے اس کی بنا دی۔ شکر نعمت کہ یہ ملا کس کی طرف سے، کس کی مہربانی سے، اور کون ہے جس کے ہاتھ میں میرا نفع نقصان۔ یہ 2 ہیں چیزیں جو حلال کرتی ہیں جانور اور نیاز کو، اور یہی اگر دوسرے کی طرف ان کا رخ موڑ دیا جائے کہ ان کی مہربانی سے مجھے ملا، یا ان کے ہاتھ میں ہے میری تقدیر، یہ خنزیر سے بھی بدتر ہے۔ اور یہ کوئی کسی دوسرے کی بات نہیں۔ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم تھے، مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ، پورا رسالہ لے، یہ ظالم کرتے ہیں اللہ کا نام لے تو بس کس طرح حلال ہو، کہتے ہیں نہیں، 2 لفظ بھی بسم اللہ اللہ اکبر منہ سے کہو، اگر یہ نہیں کہا وہ بھی حرام، اور اگر یہ لفظ تم کہتے ہو مگر دل میں تمہارے ہے کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو مانتے ہو کہ اس کو خوش کرنا اور وہ میرے ایک کام کرے گا، وہ بھی حرام۔ رسالہ میرا پاس پڑا، وہ کہتے لیتے رہو اللہ کا نام پر، اللہ کا نام تو صرف ایک نشانی تھی، تمہارا گن تو ظاہر ہو گیا، اصل بات تو دل کی تھی، وہ تو بک پڑے تم کہ ہمیں فلاں پیر صاحب دیتے ہیں، تقرب غیر اللہ تو ہو گیا۔ اس لیے یہ بالکل مردار حرام، حتیٰ کہ علماء امت نے در مختار وغیرہ دیکھیں فقہ حنفیہ کتابیں، وہ پیروں کو بھی نہیں پوچھتے تھے، صرف سلطان آتے تھے یا وڈیرے آتے تھے، ان پر لوگ پھر نہ 100 بکرا 200 بکرے کرتے، گائیاں کرتے، کھلاتے دوسرے لوگوں کو، مہمانی نہیں، صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہم ان کی آمد کو بڑا کام سمجھے، بڑے تعظیم تھی امیر کی، علماء نے اس پر لکھ دیا کہ وہ امیر کی آمد پر جو کرتے ہیں وہ بھی ما احل به لغیر اللہ حرام ہے۔ کہتے ہیں براؤ ذکر اسم اللہ، بے شک اس پر اللہ کا نام لیتا رہے، نیت گندی دار ہوگی۔ مہمانی یہ ہے کہ جتنا اس نے کھانا پکاتے ہیں وہ سنت، مگر یہ آیا اس کے بڑے ہونے کا اعلان کرو، بے شک اس نے ایک بوٹی نہیں دی، فرمایا بڑائی تو اللہ کی بیان ہونی چاہیے۔ تو یہ چند باتیں ان آیات کے بارے میں نے عرض کر دی۔ اللہ کہتا ہے یہ سارے دن، جس لیے حضور نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں کوئی عمل جو کیا جائے سارا سار ہم کرتے رہیں برابر۔ لوگوں نے پوچھا جہاد، فرمایا ہاں وہ مجاہد جو جائے گھوڑا لے کر وہاں ہی وہ مارا جائے، گھوڑا بھی مارا جائے، وہ شاید کچھ برابر ہو جائے، ورنہ ان 10 دنوں کے عمل اللہ کو بہت پیارے۔ کیوں پیارے؟ توحید رکھتی ہے دماغ میں، اللہ کا پتہ چلتا، اور اگر سرسری پڑھتے رہیں اللہ اکبر اکبر، چاک بھی مارتے رہیں تو پھر کوئی بات نہیں۔ اللہ ہدایت دے، ہم اللہ کے دین کو صحیح سمجھیں، اپنے دلوں میں جمائیں، اس کے مطابق عمل کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔